بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 بڑے سردار جو سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا نعوذ باللہ کوئی نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعہ نبی ہے جس طرح تو نے دعویٰ کیا تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا جو ان کے علاوہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے لہو لہان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی بے بسی، کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور تیری سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے اور نہ ہی قوت والا۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی ہے سن لی ہے اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کا حکم ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب کے سب درمیان میں کچلے جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ایسی ذرا سی تکلیف، کسی معمولی سی گالی دے دینے پر ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔